اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ان پر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں اللہ کا تقرب مگر کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بندہ آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ کچھ اوصاف اس سے پچھلے والے خطبہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد کائنات کے رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس کو بیان کیا تھا۔ مکمل طور سے ہر کام میں، ہر معاملے میں جب ہمارے زبان پر یہ آ جائے، وہ کام کرنے سے پہلے یاد رکھیے، کوئی بھی کام کرنے ہم جا رہے ہیں، جب ہماری زبان پر یہ آنا شروع ہو جائے کہ بھائی یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس کام کے تعلق سے کیا کہا ہے، جب ہمارے زبان پر یہ آ جائے تو سمجھ لو، تو جان لو کہ ہم اور آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے زبان پر یہ کلمہ آ جائے تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان۔ ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا۔ دوسری چیز جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ ہے تقوی، اور تقوی کے تعلق سے بھی مفصل بتایا گیا تھا۔ ایک تیسری چیز وہ ہے توکل علی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے توکل علی اللہ کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متوکلین کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں،
اللہ کے اوپر ان کا مکمل طور سے کامل طور سے بھروسہ ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یہ توکل کے جو اثرات ایک مومن کی زندگی پر ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر توکل پیدا ہو جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا آ جائے، بھروسہ کرنا سیکھ جائے، وہ دنیا کے ہر مسائل سے نپٹ سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی ظالم حکومتوں کے سامنے آنکھ نکال کر کے کھڑے ہو سکتا ہے۔ کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں اس کے اوپر، کتنی بھی بلائیں اور آفتیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، لیکن اگر کسی انسان کے اندر توکل آ جائے تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کی زندگیوں کو بیان کیا ہے۔ دور مت جائیے، ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو پڑھیے۔ جب تک آپ مکہ کے اندر رہے، مکہ والوں نے مکہ کے اندر رہنا دوبھر کر دیا، ہر طرح سے ظلم و ستم کیا، تدبیریں کی، سازشیں کی، اور آخر کار اللہ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے، تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، تمام لوگ جانتے ہیں۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ توکل علی اللہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کے سارے مصائب کو جھیل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا۔ اللہ کے نبی ہجرت کر جاتے ہیں، غار ثور میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے یہ۔ جب وہاں پر پناہ لیتے ہیں، جب مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، کوہرام مچ جاتا ہے مکہ کے اندر۔ سارے کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرغنہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک زبردست انعام کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی ابو بکر اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، اس کو ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کے لالچ میں سب لوگ بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، کفار و مشرکین کے بعض لوگ غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، اور یہاں پر کفار و مشرکین پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پہاڑ تھے میرے بھائی اور دوستو، لیکن وہاں بھی صبر جواب دے جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی دشمن تو بالکل دہانے پر آ گئے ہیں، اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو مجھے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے دہانے تک پہنچا دیا، دروازے تک پہنچا دیا، لیکن نظر کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے پیر کی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر!
दरवाजे पर पहुंच गए, दहाने पर पहुंच गए, सिर्फ नजर नीचे करे अल्लाह के नबी को देख लें, लेकिन अल्लाह ने वहां पर पहुंचा दिया, लेकिन नजर को हुक्म नहीं दिया कि वो नीचे देख सके। हजरत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अगर ये नीचे देख लेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, हम दो हैं? अरे हमारा तीसरा भी है, हमारे साथ में अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह, तवक्कुल देखिए, जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल ऐसे हो जाए तब अल्लाह की नजर में आदमी महबूब हो जाता है, अल्लाह उसको अपना करीबी बंदा बनाता है और ऐसी जगह से आदमी को निकालता है जहां से रास्ते बंद हो जाते हैं। अबू बकर गमगीन ना करे, अल्लाह मेरे साथ में है, घबराने की क्या जरूरत है, दाने पर खड़ा लेकिन मुझे नहीं देख सकता है। तवक्कुल देखिए अल्लाह तबारक व तआला पर। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया है। एक और कुरान को पढ़िए, एक और जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी को पढ़िए। कुरान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह का सामना था कि दुनिया के अंदर वैसा जालिम कोई नहीं आया है। फिरौन का नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, फिरौन और उसके जुल्म। अल्लाह अकबर। कि जिसने मासूम बच्चों को कत्ल करवा दिया हो, बनी इसराइल के औरतों को जिसने गुलाम बना लिया हो, लौंडी बना लिया हो, तरह तरह के जुल्म ढाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तवक्कुल बतलाना चाहता हूं कि जिस इंसान के अंदर तवक्कुल पैदा हो जाए वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का कुर्बत हासिल कर लेता है और अल्लाह ऐसी जगह से रास्ता निकालता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक ऐसी इबादत है और तौहीद का एक हिस्सा है, ये हमारे तौहीद का एक हिस्सा है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाए। आज हम तमाम लोगों को अपने जेब के ऊपर भरोसा होता है, अपने बाल बच्चों के ऊपर भरोसा होता है, अपनी मालदारी के ऊपर भरोसा होता है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भरोसा होता है, कबीले कुटुंब के ऊपर भरोसा होता है, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं होता। भाई अल्लाह कहां से साथ देगा आपका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकल पड़ते, अल्लाह हुक्म दे देता हिजरत कर जाइए, निकल पड़ते। जब फिरौन को पता चलता है कि मूसा अपनी कौम को लेकर के चले गए, बनी इसराइल को लेकर के चले गए, बेगैर मेरे इजाजत के चले गए, लश्कर को हुक्म देता है कि उनका पीछा कीजिए, खुद भी जाता है एक लश्कर जर्रार लेकर के। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम को लेकर के बनी इसराइल को लेकर के चले जाते हैं और जब पहुंचते हैं तो सामने दरिया बहरे कुल्जुम। अब उधर कैसे जाए? अब तो दरिया आ गया, अब दरिया को पार कैसे किया जाए? अब इसी कशमकश में से क्या किया जाए कि सुबह हो जाती है और सुबह होते ही देखते हैं कि फिरौन का लश्कर पीछे से आ रहा है। एक तरफ दरिया है, एक तरफ फिरौन का लश्कर है। वो चक्की का जो पार्ट होता है ना, दो पार्ट के बीच में बिल्कुल अब पिसने वाले हैं, रास्ता कहीं से नहीं है जाने का। पीछे जाएंगे तो फिरौन का लश्कर और आगे समंदर जाए तो कहां जाए? बन इसराइल आपकी कौम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अब तो हम पकड़ लिए गए, अब हम मारे जाएंगे, अब हम खत्म कर दिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के लश्कर को देखते हैं और वो मुट्ठी भर लोग फिरौन के लश्कर को देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर को देखते हुए भी कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, हो नहीं सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम का यह जवाब कि कल्ला, हरगिज नहीं हो सकता, ये हमको नहीं पकड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। अचंभे में पड़ जाते हैं। इसी दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल होती है, मूसा जो तुम्हारे पास सोंटा है, ये डंडा है ना, ये समंदर पर मार दो बस।
اللہ اکبر، جو عصا دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور معجزہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے عصا دیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اس ڈنڈے کو اس سمندر کے اوپر مارو، پھر دیکھو کرشمہ اس ڈنڈے کا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو اس سمندر پر مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمندر پر جب مارتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں، 12 راستے، ایک نہیں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ وہ سمندر جس کا کام ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چلا جائے تو بہا لے جائے، اب وہ سڑک بنا دیتا ہے، بڑھیا فرسٹ کلاس کی، اس سے اوپر گزر جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے بنی اسرائیل، وہ 12 قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی 12 بنا دیا کہ جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ توکل علی اللہ دیکھیے، لشکر کو دیکھ رہے ہیں سامنے، پیچھے سے سامنے دریا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ مجھے پکڑ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی قریبی بندہ بنا لیتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو پکڑ لیں گے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل سارے کے سارے لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ شان سے اس دریا کو پار کر جاتے ہیں اسی راستے سے، اور جب فرعون کی باری آتی ہے اور اس کے لشکر کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں، گئے، ختم کر دیے گئے اسی دریا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے جگہ سے راستے بناتا ہے جہاں سے آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ میں یہاں ایسے راستے بنائے گا، اس طرح سے مدد کرے گا۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں، بڑی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے جو مالی حالت، جس کو کہتے ہیں اقتصادی حالت، بہت کمزور تھی، بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا اپنے دل کے اندر کہ کچھ مال مل جائے، توکل کہتے ہیں اس کو، کچھ مال مل جائے تو میں کچھ تجارت کر لوں، کچھ کاروبار کر لوں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہیں دور نکل جاؤں اور وہاں سکون اور اطمینان سے کاروبار کروں۔ چنانچہ وہ آدمی، مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ آدمی ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں غریب آدمی ہوں، پریشان حال ہوں، اور اگر آپ 1000 درہم مجھے بطور قرض دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آدمی کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، لیکن آپ کے طرف سے یہ گواہی کون دے گا؟ گواہ میں تو کسی کے لاؤ کہ میں نے آپ کو دیا ہے، ورنہ کل گھڑی آپ مکر جاؤ تو۔ اللہ اکبر، اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں اپنے اس معاملے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ توکل دیکھیے، اور دونوں کے توکل کو دیکھیے، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تو اس آدمی نے مان بھی لیا، ایسا نہیں کہ اس نے مانا نہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ بھائی جب تم نے اللہ کو گواہ بنا لیا تو اب کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو قرض نہ دوں، جب تم نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے تو اب دینا ہے۔ دے دیا اس نے، 1000 درہم دے دیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، دے دیا اس نے۔ اب وہ جو ہے آدمی اس رقم کو لے کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے دریا کے اس پار چلا گیا، اور وہاں پر اس نے محنت کی، مزدوری کی، اس سے بزنس کیا، اور وہ پیسہ جتنا اس نے اس سے لیا تھا جمع کیا۔ اب دھیرے دھیرے ادھر وہ اپنا کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن وقت آ رہا ہے دینے کا۔ جب وقت آ گیا تو وہ دریا کے پاس آیا کہ بھائی چل کر کے میں جا کر کے اس پار جا کر کے اپنے بھائی کو قرض کا پیسہ دے دوں۔
مدت پورا ہو چکا ہے، دریا کے اوپر آیا، کوئی کشتی نہیں، کوئی آدمی نہیں، دور دور تک نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ یا اللہ کو گواہ بنا کر کے میں نے اس آدمی سے قرض لیا ہے، پھر کیا رہ جائے گا ہمارے بارے میں؟ وہ آدمی کیا سوچے گا؟ اللہ کو گواہ بنا کر کے مکر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے دماغ میں کچھ نہیں آیا تو ایک تدبیر سوچی، دیکھا اس نے کہ ایک بانس دیکھیں جیسے بیچ میں کھوکھلا ہوتا ہے، تو اس نے کیا ایک بانس کا ڈنڈا لیا۔ جب دیکھا نہ کشتی ہے اور نہ کوئی سوار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچا سکے، تو اس نے ایک بانس کا ڈنڈا لیا اور بانس کے ڈنڈے کے بیچ میں سوراخ کر کے اسی کے اندر درہم بھر دیا، اور درہم کو اٹھا کر کے ڈنڈے کو، بانس کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ توکل بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے اوپر توکل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے۔ سمندر کے حوالے کیا اور کہا وہاں کہ اللہ تجھے گواہ بنا کر کے میں نے اس آدمی سے قرض لیا تھا، اب تیری ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کو اس آدمی تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ سمندر کے حوالے کر دیا، پھینک دیا سمندر کے اندر۔ اب تیری ذمہ داری ہے، گواہ تو ہے اور تو ہی پہنچانے والا ہے، تو یہ جو درہم ہے 1000 درہم اس حقدار کے آدمی کے پاس پہنچا دے۔ وہ آدمی ادھر سے بھی وقت ہو گیا تھا، سمندر کے کنارے آ رہا، دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے، آدمی نہیں دکھائی دے رہا۔ وہ اپنے دل کے اندر حیران اور پریشان تھا، کیا ہوگا، نہیں آیا۔ بہرحال حیران اور پریشان ہو کر کے، مایوس ہو کر کے وہاں سے دریا کے کنارے سے چلا تو دیکھا کہ 2-3 لکڑیاں جو ہے بہتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ چلو کچھ نہیں تو یہ لکڑیوں کو اٹھا لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اور لے جائیں گے، جلانے کے کام آ جائے گا گھر پہ۔ اٹھایا اور لے گیا گھر پہ، اور جا کر کے بیوی سے بولتا ہے، اپنی اہلیہ سے بولتا ہے کہ وہ آدمی تو نہیں آیا، لیکن یہ 2-3 لکڑیاں مل گئی ہے، یہ جلانے کے کام آئے گا۔ چنانچہ جب اس لکڑیوں کو اس نے چیرا پھاڑا تو اس کے اندر 1000 درہم نکل آیا، اور ایک رکا لکھا ہوا لکھ کر کے رکھ دیا تھا اندر کہ بھائی میں نے بہت کوشش کی۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، نہ کوئی کشتی دکھائی دی، نہ کوئی آدمی ایسا دکھائی دیا جس کے ذریعے سے یہ پیسہ تم تک پہنچایا جا سکے، چنانچہ میں نے اس کے اندر بھر کر کے اللہ کے حوالے کر کے بھیج دیا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ توکل بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے اوپر انسان توکل کرے تو اللہ ایسی جگہ سے راستے بناتا ہے جہاں سے آدمی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا ہے۔ آج اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی آتا ہے اور 1000 درہم لے کر کے آتا ہے اس آدمی کو دینے کے لیے۔ اس آدمی سے ملتا ہے کہ بھائی دیکھو، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، کشتی سواری نہ مل سکی اور نہ کوئی آدمی مل سکا جس کی وجہ سے یہ پیسہ میں آپ کو لوٹا سکوں۔ آج یہ پیسہ، یہ درہم، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ تو وہ ہنس پڑا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، جس اللہ کو گواہی بنا کر کے تم نے پیسہ لیا تھا نا، اسی اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ توکل اللہ۔ جب انسان کے اندر توکل پیدا ہو جائے اللہ پر، جو کہ توحید اور ایمان کا جز ہے، حصہ ہے میرے بھائی اور دوستو، تب اللہ تبارک و تعالی آدمی کو، انسان کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے غائب ہے۔ آج ہمیں اپنے طاقت، قوت، روپے، پیسے، عزت، دولت اور شہرت سے محبت ہے میرے بھائی اور دوستو، اس پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر سے بھروسہ ہمارا اٹھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں۔ یہ چیز بنانے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، ایمان کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے، عبادت ہے، توکل عبادت ہے، سراپا عبادت ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سوئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین
ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔